ترکی کے صدر اردوغان نے توجہ دلائی شام، فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں۔ ہم شام کے بحران کا مستقل حل نہیں ڈھونڈ سکتے بغیر یہ سمجھے کہ تمام دہشت گرد تنظیمیں ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ ہم امریکہ کے ساتھ ایک محفوظ علاقہ بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارا ارادہ ایک پرامن راہداری قائم کرنے کا ہے جو 30 کلومیٹر گہری اور 480 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہو، تاکہ بین الاقوامی برادری 20 لاکھ پناہ گزینوں کو یہاں بسا سکے۔ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری سرحد ہے اور نیچے اس علاقے کی گہرائی۔ جیسے ہی محفوظ علاقہ تیار ہو جاتا ہے ہم وہاں بڑی آسانی سے 10 سے 20 لاکھ پناہ گزین بسا سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم امریکہ یا اتحادی قوتیں روس اور ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں تاکہ جو پناہ گزین خیموں اور کنٹینر سٹی میں رہ رہے ہیں انہیں یہاں منتقل کیا جا سکے۔ ہمیں یہ اقدامات مل کر اٹھانے ہیں۔ شامی بچہ آئلین کردی بہت جلد دنیا نے بھلا دیا۔ یاد رکھیں یہی حالات ایک دن آپ پر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ سال 1947 ہے۔ یہاں قریباً یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اسرائیل نہیں تھا۔ یہ مکمل فلسطین ہے۔ 1947 میں تقسیم کا منصوبہ ہوا۔ اسرائیل بڑا ہوتا گیا اور فلسطین سکڑتا گیا۔ 1967 پر آ جائیں۔ 1949 کے بعد تو اسرائیل بڑا ہوتا جا رہا ہے جبکہ فلسطین سکڑتا جا رہا ہے۔ اور آج کے دن پر آئیں تو عملی طور پر فلسطین غائب ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً سارا اسرائیل ہے۔ کیا اسرائیل مطمئن ہے؟ نہیں، یہ مطمئن نہیں۔ اب اسرائیل بچی کچی زمین پر قبضے کی کوشش میں ہے۔ اسرائیل کے خلاف بہت سے فیصلے کیے گئے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، مگر کیا ان پر عمل درآمد ہو سکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا اچھا ہے اس اقوام متحدہ میں؟ ایک اور مسئلہ جس پر بھی عالمی برادری صحیح توجہ نہیں دے رہی وہ مسئلہ کشمیر ہے جو 72 سال سے حل کا انتظار کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے مستقبل اور خوشحالی کو کشمیر کے مسئلے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے باوجود کشمیر مکمل بند ہے اور بدقسمتی سے 80 لاکھ کشمیری وہاں سے نکل نہیں سکتے۔